راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، ہائے رے نیند مسافر آئے رے نیند مسافر تیری پوچھ تیار ہے کیا ہونا ہے، پوچھ تیار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے کیا سونا ہے، دور جانا ہے کیا سونا ہے، راہ دشوار ہے کیا ہونا ہے، راہ دشوار ہے کیا ہونا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ اسباق تصوف جس میں ہم منہاج العابدین کا خلاصہ مفتی علی اصغر عطاری المدنی دامت برکاتہم العالیہ سے سن رہے ہیں، اس سلسلے کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو روزانہ مجھ پر 50 بار درود پاک پڑھے بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے اسباق تصوف میں منہاج العابدین کا ترتیب وار اس کے ابواب کی ترتیب کے مطابق خلاصہ مفتی صاحب بیان کر رہے ہیں، تو ایک پچھلے سلسلوں سے ربط قائم ہو جائے اور جو ہماری گفتگو چل رہی ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ بن جائے، اس کے لیے پچھلے سلسلوں کی کچھ جھلکیاں ہمارے پاس موجود ہیں جو آپ کو دکھاتے ہیں، تاکہ آئندہ ہونے والی گفتگو اور پچھلی گفتگو کے درمیان ربط آپ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے ہم پچھلے سلسلوں کی جھلکیاں دیکھتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس سلسلے میں آج کیا گفتگو ہوگی، کیا مدنی پھول ہمیں ملیں گے، انشاءاللہ ان کو بھی سماعت کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 3 چیزوں کا جاننا ضروری قرار دیا ہے۔ ایک ہے علم عقائد، دوسرا علم باطنیات، اور تیسرا علم فقہ۔ کتب تفاسیر پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، اور جو علوم ہیں، علوم دینیہ یا ان کے جو معاون علوم ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ یہاں ان علوم کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی ہے ضروری ترین، یعنی اتنی مقدار جو اشد ضروری ہے ہر مکلف، ہر مسلمان کے لیے۔ علماء نے لکھا کہ اگر کوئی شخص چرواہا ہے صحیح، تو وہ یہ سوچے کہ میں جب جنگل میں نکلتا ہوں تو مجھے جانوروں کے قدموں کے نشانات نظر آتے ہیں۔ صحیح، تو یہ قدموں کے نشانات اس بات کی علامت بنتے ہیں کہ یہاں سے کوئی جانور گزرا ہے۔ ٹھیک، چرخہ کاٹنے والا یا کاٹنے والی یہ سوچے کہ یہ میرا ایک چرخہ ہے، اس سے کپڑا نکلتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایک
پورا ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے، ایک پروسیجر کے تحت چلتا ہے. روئی کو لے کر چرخے میں ڈالتے ہیں، کاٹتے ہیں، دھاگا بنتا ہے، پھر اس کے بعد جا کے کپڑا تیار ہوتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا عالم کائنات ہے، یہ بغیر کسی خالق کے خود بخود وجود میں آ گیا ہو؟ تو ہر ایک شخص ایک کاتب ہے، وہ یہ سوچے گا کہ میں لکھتا ہوں تو جو ہے وہ قلم چلتا ہے، میں حرکت ٹھیک. کرتا ہوں تو حرکت ہوتی ہے، ٹھیک جس طرح چاہتا ہوں قلم کو گھماتا ہوں. ٹھیک. میں کبھی قلم جو گول گھماتا ہوں تو قاف بن جاتا ہے، الٹا گون گھماتا ہوں تو جیم بن جاتا ہے، نقطے ڈال دوں تو تے بن جاتا ہے، اوپر نیچے ڈال دوں تو با بن جاتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پورا کا پورا جو ہے یہ سب کچھ، یہ بحر و بر، یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی پورے تعداد نظام میں کائنات. مختلف مخلوق خود بخود کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ تو انہیں کہتے ہیں اجمالی دلائل. ٹھیک. تو اس طرح کا استدلال رکھنا ہر ایک مسلمان پر واجب ہے. اگلا باب جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قائم کیا ہے وہ توبہ کے باب میں ہے. اور توبہ جو ہے اخلاقیات میں اس کا شمار منجیات میں ہوتا ہے. منجیات یعنی دو طرح کے اخلاقیات ہیں، ایک وہ اخلاقیات ہیں جو برے اخلاق ہیں، رذائل ہیں، جن سے بچنا ضروری ہے، اور دوسرے اخلاقیات وہ ہیں جنہیں اپنانا ضروری ہے یا جن کے اپنانے کی ترغیب ہے. تو انہی اخلاقیات میں سے یا اوصاف میں سے ایک وصف ہے توبہ کرنا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی ہی تفصیل اور حکمت بھرے انداز کے اندر اس موضوع کا جو ہے وہ احاطہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبو کے ذریعے حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع لاؤ، توبہ کرو. ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کے لیے نصیحت ہو جائے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا کذب العبد تنحى عنه الملکان من نتن ما یخرج من فیہ، کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو کی وجہ سے فرشتے جو اس کے ساتھ ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں. اس سے یہاں پہ جیسے توبہ کی ابھی معاملہ چل رہا ہے، گفتگو چل رہی ہے، ایک ذہن بنتا ہے، لیکن ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ سوال بھی ابھرتا ہے اس موقع پر کہ یار میں چلو توبہ تو کر لوں، لیکن مسئلہ یہ کہ میں توبہ کروں گا پھر میں گناہ میں پڑ جاؤں گا، پھر میں انہی معاملات میں پڑ جاؤں گا. تو ایسی صورت حال میں کیا ہونا چاہیے، سوچ کیا ہونی چاہیے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ انسان بلا شبہ خطا کا پتلا ہے، خطائیں کرتا ہے، لیکن شیطان انسان کو نیکیوں سے ہمیشہ روکتا ہے. اور یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ میں توبہ کیسے کروں، اور توبہ کر لوں گا پھر میں دوبارہ غلطی کروں گا پھر کیا ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 1000 کیا لاکھ کیا کروڑ مرتبہ بھی توبہ کرے اور سچی توبہ کرے، لیکن بعد میں بتقاضۂ بشریت اس سے گناہ ہو جائے تو دوبارہ توبہ کرے، پھر وہی عزم کے ساتھ گناہ کو چھوڑنے کے ساتھ خوف و خشیت کے ساتھ توبہ کرے، پھر اگر گناہ ہو جائے تو پھر دوبارہ توبہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وہ توبہ کرنے والوں سے ناراض نہیں ہوتا، وہ ناراض ہوتا ہے گناہ کرنے والوں سے. تو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے والا تو اپنی غلطی پر پشیمان ہو رہا ہے. اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے جس کے ذہن میں یہ وسوسہ آ رہا ہے، اس سے یہ کیسے پتہ چلا کہ
اس توبہ کرنے کے بعد یہ گناہ بھی کر لے گا. عادت پتہ ہوتی ہے نا اپنی کہ میں نے توبہ کی تھی پھر گناہ ہو عزم گیا. مصمم کر رہا ہے نا, جی تو لازمی نہیں ہے. عادت ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. یہاں اس نے توبہ کی, اگلے مرحلے پر اسے موت آ گئی, تو کوئی گناہ تو نہیں کر پایا یہ. ہاں پھر تو نہیں کر پایا. تو اگر یہ یہی خیال ذہن میں رکھتا کہ میں توبہ کروں گا پھر کوئی غلطی کر بیٹھوں گا, تو مرنے سے پہلے جو اس کے گناہ دھل گئے, اس سعادت سے یہ محروم رہتا. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے بھی ملاحظہ کیا یہ پچھلے سلسلوں کی ہمارے چند جھلکیاں تھیں جس سے ہمارے پچھلے سلسلوں میں گفتگو ہوئی. حصول علم کی دشواریاں تھیں, یہ گفتگو کی مفتی صاحب نے ایک سلسلے میں. پھر حصول توبہ کی دشواریاں تھیں, اس پہ گفتگو ہوئی. اب آج کس موضوع پہ, کس باب کے کس حصے پہ گفتگو ہوگی, تو مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں مفتی صاحب سے کہ آج ہمیں کس باب کے خلاصہ پیش کر رہے ہیں. جی مفتی صاحب, آج اسباق تصوف میں ہم کس باب کا خلاصہ سننے کو ملے گا آج؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا منہاج العابدین کا یہ سلسلہ جب سے شروع ہوا ہے, ہم اس کے بعد 3 سلسلے ہو چکے ہیں. آج چوتھے سلسلے میں ہم منہاج العابدین پر جو پہلا باب تھا علم کے تعلق سے, جی حصول علم کی دشواریاں, اس پر ہم نے 2 سلسلے کیے ہیں, اور حصول توبہ کی دشواری پر ایک سلسلہ. جی. منہاج العابدین میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ راہ عبادت پر کیسے چلا جائے اس بات کو بیان کر رہے ہیں. ٹھیک. اور اس راہ میں آنے والی جو دشواریاں ہیں, مشکلات ہیں, انہیں بیان بھی کرتے ہیں. ان کے بارے میں دل سے ڈر اور خوف بھی نکالتے ہیں. ٹھیک. ایک ہوا ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں, جیسے توبہ کے تعلق سے ایک ہوا ہے کہ جی ہم تو کیسے توبہ کریں, ہم تو بار بار جو ہے وہ گناہ میں پڑ جاتے ہیں, اور بہت ساری اس طرح کی باتیں ہیں. تو پہلے تو ان اچھے اوصاف کا جو دل میں خوف ہے, خوف نکالتے ہیں اور رغبت پیدا کرتے ہیں. پھر وہ پہلو کہ جہاں خرابیاں ہیں, ان خرابیوں سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں, ان کا علاج تجویز کرتے ہیں. یہ ایک اسلوب ہے منہاج العابدین کا, جی. بخلاف احیاء العلوم کے, کہ وہاں یہ سب چیزیں تو ہوتی ہی ہیں, لیکن اور بہت ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر آج کا جو سلسلہ ہے, اس میں بطور خاص ترک دنیا اور زہد پر گفتگو ہوگی, لیکن یہ گفتگو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں بھی فرمائی ہے. ٹھیک. تو وہاں زہد کی تعریف پر ہی 12 سے 15 اقوال نقل کر دیے. ٹھیک. تو وہاں مطلب کہ روایات بھی زیادہ نقل کرتے ہیں, واقعات بھی زیادہ نقل کرتے ہیں, اور تعریف پر کلام بھی زیادہ کرتے ہیں, اس کی شکیں بھی زیادہ بیان کرتے ہیں, بخلاف منہاج العابدین کے, کہ یہ ایک نچوڑ ہے آپ کی تعلیمات کا. تو منہاج العابدین کا جو تیسرا باب ہے وہ ہے عوائق اربع کا بیان. عوائق اربع. عوائق مینز رکاوٹ. رکاوٹ. ٹھیک. یہ سمجھیے کہ اس راہ پر جو ہمارے شروع کی جو آئی ڈی ہے اس میں بھی دکھائی جاتی ہے, جی. ایک راستہ, ایک تمثیل ہے, دکھایا گیا ہے, اور مختلف اس کے منازل ہیں. تو اب راستے کے اندر جب بندہ چل رہا ہے تو علم ہوا, توبہ کی, توبہ کرنے کے بعد شوق بڑھا, عبادت کے راستے پر چلنا شروع کیا, تو اب آتی ہیں رکاوٹیں. اسپیڈ بریکر آ رہے ہیں. اسپیڈ بریکر کیا, بیریئر آ گئے. بیریئر آ گئے. ٹھیک. آپ پار ہی نہیں کر سکتے جناب. اب یہ کیسے اٹھے گا, کیسے گاڑی آگے بڑھے گی. تو آپ فرماتے ہیں کہ رکاوٹوں میں ایک تو ہیں ظاہری رکاوٹیں. ٹھیک ہے. یوں سمجھیے, آپ کہیے کہ آپ خارجی رکاوٹیں. صحیح. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 4 رکاوٹیں بیان کی ہیں اس باب میں. اس باب میں
پہلی ہے دنیا کی محبت، ٹھیک، دوسری غافلوں کی صحبت، تیسری شیطان، اور چوتھی رکاوٹ ہے نفس۔ تو آج کے سلسلے میں ہم یہ چاروں تو بیان نہیں ہو سکتی، ٹھیک جو پہلی رکاوٹ ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ دنیا اور اس کی محبت پر آج کے سلسلے میں گفتگو۔ جی، سب سے پہلے تو جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جن مضامین سے سٹارٹ لیا ہے، اس سے پہلے اپنی تمہیدی گفتگو کے طور پر ایک پس منظر عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے۔ قرآن کریم سے ابتدا کرنے کی ایک تو ویسی وجہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید ہے، بے شک، دوسری وجہ یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جو باتیں ہیں ترک دنیا، بے رغبتی، زہد، یہ ایک بلا وجہ کا فلسفہ ہے، کھاؤ پیو عیش کرو یہی زندگی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید اس حوالے سے کیا بیان کر رہا ہے۔ بالکل بے شک۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، لوگوں کے دل میں پیدا کی گئی ہے محبت عورتوں کی اور اولاد کی، وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اور اوپر تلے سونا اور جو چاندی ہے اس کی محبت، یعنی انسان چاہتا ہے کہ مجھے ذخیرہ مل جائے سونے اور چاندی کا۔ والخیل المسومۃ والانعام، اور نشانی لگے گھوڑوں کی۔ یہ کنز الایمان کا ترجمہ ہے، نشانی لگے گھوڑے۔ بعض مفسرین نے بیان کیا کہ خوبصورت گھوڑوں کی محبت، الفت، اور آج کے دور میں یوں کہہ لیجیے کہ سواریوں کی، ٹھیک گاڑیوں کی الفت، ٹھیک، مطلب قرآن میں تو گھوڑوں کا ذکر کیا ہے۔ والانعام، مویشیاں، ٹھیک، اس دور میں جو مال ہوتا تھا وہ مویشی سب سے بڑھ کر مال تھا۔ ٹھیک ہے، والحرث، کھیتی کی محبت۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب کچھ دنیا کا سامان ہے۔ دنیا کا سامان، مطلب انسان کی جو رغبت ہے، محبت ہے، وہ کہاں کہاں آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، ان سب باتوں کا بیان کر کے فرمایا گیا، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ رب العزت کے پاس بہتر ٹھکانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب مفسرین نے لکھا کہ یہ دنیا کا سامان اگر زیادہ راہ بنے آخرت کی تیاری کے لیے، تو پھر یہ وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہتر ٹھکانہ ہے۔ ٹھیک، اگر دنیا کا یہ سامان انسان کی غفلت کا ذریعہ بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری کا ذریعہ بن جائے، ٹھیک، اس کی عبادت کو چھوڑنے کا ذریعہ بن جائے، نافرمانی کا ذریعہ بن جائے، تو پھر یہ جو دنیا ہے یہ اس کے لیے ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ اب یہ آیت مبارکہ میں ایک بڑے بڑے زاویے بیان کرے گویا کہ ہماری دنیاوی محبت کے، اور سمجھ میں جو آ رہا ہے اس وقت آپ کی گفتگو سے وہ یہ کہ دنیا کی محبت جو ہے یہ دل میں آئے گی تو یہ آخرت کے نقصان کا باعث ہے، جو ابھی تک میں سمجھ سکا ہوں آپ کی گفتگو سے۔ تو اب یہ دنیا کی محبت مذموم کیوں ہے، اور امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ جو یہ باب لا رہے ہیں اس کا ایک اگر خلاصہ ہمیں مل جائے ابتداً، تاکہ پھر اس کی ابتدا تو آپ جیسے جیسے رفتہ رفتہ میں وہی گفتگو پس فرمائیں گے۔ منظر عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے دنیا مذموم کیوں ہے، جی، اس سے پہلے ہمیں دنیاوی امور کی درجہ بندی کرنی ہوگی۔ ٹھیک، ایسا نہیں کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہر انسان صرف غار میں ہی بیٹھا رہے، باہر ہی نہ نکلے۔ اس امت میں رہبانیت نہیں ہے، یہ تو بہت بنیادی بات ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت تھی
اس میں رہبانیت افضل تھا. ٹھیک. اس امت کے اندر دنیاوی معاشرت اختیار کرتے ہوئے پرہیزگاری کی زندگی گزارنا افضل ہے. روحانیت کو تھوڑا اگر مثال کے طور پر روحانیت یہ ہے کہ انسان دنیا سے ایسا بے رغبت ہو جائے کہ پہاڑوں اور غاروں میں چلا جائے. ٹھیک. اور معاشرت یہ ہے کہ ایک انسان زندگی گزارے, گھر بسائے, شادی کرے, اولاد ہو, ہر ایک کے حق ادا کرے, ٹھیک, اور پرہیزگاری کی زندگی گزارے. ٹھیک. یہ ہے ایک معاشرتی زندگی. صحیح. اور دوسری طرف روحانیت ایک غاروں کی اور پہاڑوں کی زندگی. ٹھیک. ہاں ایسے مواقع آتے ہیں, اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ بعض لوگوں پر مخصوص حالات میں خلوت واجب بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک. وہ ایک جدا گانا چیز ہے. ٹھیک. لیکن اصل نیچرل کیا ہے؟ اسلام کا عمومی مزاج یہ نہیں ہے. عمومی مزاج معاشرت ہے. ٹھیک. اب ہم ابتدائی طور پر امور دنیا کو 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک وہ طبقہ ہے, مطلب دنیا میں زندگی گزارنے والوں کا ایک وہ طبقہ ہے جو دنیا کو جائز طریقے سے حاصل کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور جائز طریقے سے خرچ کرتا ہے. ٹھیک. اب اس آیت میں اگرچہ کہ ایک وسیع مفہوم ہے, مطلب بیویاں بھی دنیا, اولاد بھی دنیا, گھر بھی دنیا, کھیتی بھی دنیا, لیکن ہم جو بطور خاص مال ہے اس کو لیتے ہیں. ٹھیک. اب کیونکہ اس کی خرابیاں بہت وسیع ہیں. صحیح. اب معاملہ یہ ہے کہ پہلا طبقہ وہ کہ جو اپنا مال جائز طریقے سے حاصل کرے اور جائز طریقے سے خرچ کرے. ٹھیک ہے, یعنی دونوں پہلو اس کے برابر اور جائز ہوں, مطلب گناہ میں نہ پڑے. ٹھیک. ایک تو یہ طبقہ. صحیح. دوسرا وہ طبقہ ہے کہ جو جائز اور ناجائز کے پہچان کرنا بند کر دے, اس کا مقصد ہی نہ ہو, اس کا مقصد صرف اور صرف حصول دنیا ہو. یہ اس کے اپوزٹ ہو گیا گویا کہ جو پہلا بالکل طبقہ اپوزٹ ہے. ٹھیک. 100% اپوزٹ ہے. ٹھیک. یہ جو طبقہ ہے, یہ طبقہ یوں سمجھیے وہ طبقہ ہے کہ جو اعلیٰ ترین مذمت پر فائز ہے. یعنی اعلیٰ ترین برائی کا جو طبقہ ہے یہ وہ طبقہ ہے. جب دنیا کی مذمت بیان کی جائے گی تو سب سے زیادہ اس طبقے کی مذمت بیان کی جائے گی, کیونکہ اس نے تو حلال اور حرام کی تمیز ہی نہیں کی. ٹھیک. قرآن مجید, فرقان حمید, احادیث طیبہ, انہوں نے دین بیان کیا ہے. ٹھیک ہے. دین کس چیز کا نام ہے؟ دین ایک احکام کا نام ہے. ٹھیک ہے. اور احکام ایک لکیر کھینچتے ہیں, یہ حلال ہے وہ حرام ہے. ٹھیک ہے, ایک ضابطہ دے رہے ہمیں, ایک ضابطہ دینے. اب دیکھیے پچھلی امتوں کے اندر بہت ساری چیزیں حلال تھیں, اس امت میں حرام ہے. ٹھیک ہے. تو کیوں اللہ اور اس کے رسول نے جب کسی چیز کو حلال قرار دے دیا تو وہ حلال, حرام قرار دے دیا تو حرام. تو جب اس چیز کا ہی کوئی فرق نہ رکھے, اس کو ہی مقصود نہ بنائے, تو پھر قرآن مجید, فرقان حمید نے جہاں دنیا کو جہنم کا ٹھکانہ قرار دیا ہے, دنیا کی محبت کی مذمت کی ہے, دنیا کی محبت کو غفلت قرار دیا ہے, لغو قرار دیا ہے, تو ان تمام چیزوں کا اولین مصداق یہی طبقہ ہوگا. ٹھیک. اب تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جو پہلے طبقے کی طرح دنیا کو جائز طریقے سے حاصل کرتا ہے, اندھا نہیں ہو جاتا, حلال اور حرام کی پہچان رکھتا ہے. لیکن پہلا طبقہ ہے بہت ہی یوں سمجھیں کہ ایک وسیع طبقہ. ٹھیک ہے. کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا جب مجھے جائز طریقے سے آ رہی ہے تو پرہیز کرنے میں, مطلب پرہیز میں کیوں کروں. وہ اس کے صبح و شام جو ہے وہ دنیا میں لگے رہتے ہیں. صحیح. فرائض اور واجبات بھی وعدہ کرتا ہے. صحیح. ناجائز میں نہیں پڑھ رہا. ناجائز نہ تو دنیا کو ناجائز طریقے سے حاصل کرتا ہے, نہ اس کی وجہ سے حرام کاموں میں پڑتا ہے. ٹھیک. لیکن جو تیسرا طبقہ ہے وہ اپنے آپ کو قدر محدود رکھتا ہے. ٹھیک. وہ یہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے میری 1 سے 2 دکان تو کھل جائے گی, لیکن مجھے نفل پڑھنے کا ٹائم نہیں ملے گا, نفلی کام کرنے کا ٹائم نہیں ملے گا, مجھے فلاں نیکیاں کرنے کا وقت نہیں ملے گا. تو اس کی کچھ نہ کچھ ترجیحات کی وجہ سے دنیا کچھ نہ کچھ کم ہوتی ہے.
صحیح، حالانکہ پہلے وہ طبقے کی نسبت. پہلے طبقے کی نسبت، اور یہ اپنے آپ کو ایک دائرے میں رکھتا ہے. حالانکہ جائز چیزیں ہیں، یہ 24 گھنٹے بھی کام کرے یہ ممکن ہے، یا 24 گھنٹے ٹیم بٹھا سکتا ہے اور بہت پھیلاؤ کر سکتا ہے، لیکن اس نے ایک کنٹرول رکھا ہوا ہے اور یہ اپنے ذہن کو منتشر ہونے سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ ایک تیسرا طبقہ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ اس نے ہر مباح چیز کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، صحیح، لیکن پھر بھی اس کا ایک ذہن ہے، یہ بہت ساری چیزوں کو چھوڑتا ہے. ٹھیک، چوتھا طبقہ وہ ہے جو اولیاء اللہ کا طبقہ ہے. ٹھیک، اولیاء اللہ کا جو مزاج ہے، یا ان کا جو معمول ہے، یا ان کا جو طرز زندگی تھا، وہ یقینی طور پر ایک انتہائی اعلیٰ درجے کا طریقہ تھا. اور یوں سمجھیے کہ یہ موضوع بڑا حساس ہے، ترک دنیا اور زہد. اور پہلے مرحلے پر جھٹکا لگتا ہے کہ جناب شاید دنیا چھوڑ دو، یہ سبق دیا جائے تو گا. بالکل اس میں یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے، گویا کہ جو یہ باتیں صرف سننے کے لیے ہیں، بھی پریکٹیکل نہیں ہونا اس میں، یہ قابل عمل نہیں ہے. اور یا پھر یہ ایک ذہن یہ بنتا ہے جو شروع میں بھی آپ نے فرمایا تھا کہ وہ غاروں میں جانے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو دنیا چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں. تو آپ صحیح فرما رہے ہیں، اس کی ذرا وضاحت ہو جائے تو. دیکھیں، ہم نے 3 طبقے بیان کیے. صحیح. جو دوسرا طبقہ ہے اس کے تو قریب بھی نہیں جانا. ٹھیک ہے، باقی ہے 2 طبقات. ٹھیک ہے، یہ 2 درجے ہیں، اور کوئی شرعی خرابی نہ ہو تو یہ اپنی جگہ 2 درجے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو تیسرا طبقہ ہے، ہم ذرا یہ تو دیکھیں کہ ہمارے جو اکابرین ہیں ٹھیک ہے، وہ کیا تھے. تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ ذہن سے نکال دیں ہمارے ناظرین کہ اب جس طبقے کی بات کی جا رہی ہے وہ ہم نہیں مان سکتے. تھوڑی دیر کے لیے نکال دیں. صحیح ہے، آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ جو ہمارے اکابرین تھے، اولیاء اللہ تھے، غوث قطب ابدال تھے، ان کا کیا طرز زندگی تھا. ٹھیک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب یہ قرب پر پہنچے تو دنیا ان کے لیے لایانی ہو گئی تھی. ٹھیک، تو وہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے جو ہے نا وہ سرشار ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرب نصیب ہوا، تو وہ دروازہ اب بند تو نہیں ہوا نا، وہ دروازہ کھلا ہے. من جدہ وجدہ، جی بالکل، جو محنت کرے گا اس کے لیے راستے کھلے ہیں. تو اولیاء اللہ کا جو طبقہ ہے اس کا کیا معمول ہوتا تھا؟ وہ حضرات قدسیہ جو دنیا کی مباح چیزیں ہیں، مثال کے طور پر پکے گھر بنانا مباح ہے، ایک سے زیادہ سواریاں رکھنا مباح ہے، ٹھیک ہے، یا مثال کے طور پر آج میرے پاس آج کے کھانے کے پیسے موجود ہیں، میں کل کے لیے جمع کروں، یہ مباح ہے، جائز ٹھیک ہے. نبی اکرم علیہ السلام کے کاشانہ اقدس کے تعلق سے مختلف ادوار گزرے ہیں. ایک وقت یہ ہوتا تھا کہ کاشانہ اقدس میں آگ ہی نہ جلتی تھی، کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا، چولہا ہی نہیں جل رہا ہے. چولہا نہیں جلتا تھا. ٹھیک، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے لیے سال بھر کا راشن رکھوا دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، بالخصوص خیبر فتح ہونے کے بعد ٹھیک، جب فدق سے کافی آمدنی آتی تھی تو اس بقیہ جو ہے وہ صدقہ کر دیا کرتے تھے، لیکن گھر والوں کے لیے اناج سال بھر کا رکھوا دیا کرتے تھے. ٹھیک، مطلب یہ عمل ثابت ہے. صحیح، تو لیکن ایک طبقہ ایسا ہے اولیاء اللہ کا کہ جن کے پاس اگر ایک دن کے کھانے کو ہے تو اگلے دن کے لیے پسند نہیں کرتے. ٹھیک، حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیے، بادشاہ تھے، جی امور سلطنت کے والی تھے، بالکل، محلات تھے، جائیدادیں تھیں، نہ جانے کیا کچھ تھا. سب چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر گدڑی پوش بن گئے
یہ تو بڑا انقلاب تھا یہ. مطلب یہ بھی ایک طبقہ ہے. تو جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ جو مباح چیز ہیں، جائز تو ہیں، وہ ان سے بھی بچتے ہیں اور دنیا سے مکمل بے رغبتی اس انداز میں کرتے ہیں کہ جو بہت اشد ضروری ہے صرف اسے اپناتے ہیں، بقیہ کو ترک کر دیتے ہیں. اب یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ مطلب جب یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ دنیا کو اپناتے ہوئے ایک دائرے میں رہا جائے، ٹھیک ہے، حصول دنیا کو ایک دائرے میں رکھا جائے، یہ نہ ہو کہ دنیا کے پیچھے بھاگتے 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 نہ عبادت کرنے کا وقت ملے، نہ فرائض ادا کرنے کا وقت ملے، نہ جو ہے اولاد کی تربیت کا وقت ملے. اب دیکھیے اولاد کی تربیت کرنے کا حکم قرآن مجید فرقان حمید نے واضح الفاظ میں بیان کیا، اور یہاں تک کہا گیا کہ تمہارے جو اہل ہیں یعنی کہ ان کی تربیت لازم ہے. اگر ان کی تربیت نہیں کی جائے گی تو یہ جہنم کی آگ جو ہے وہ مقدر کر دی جائے گی. ٹھیک. اب معاملہ یہ ہے کہ اس دنیا کی وجہ سے اولاد جس طرح کی ہو رہی ہے، جہاں بیٹھ رہی ہے، جہاں وہ عیاشی کر رہی ہے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، یہ ہمیں ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں ہے. ایک کوتاہی ہو رہی ہے نا، جی، دنیا کی وجہ سے ہو رہی ہے. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ کوتاہی ہو رہی ہے. صحیح. دوسری خرابی یہ آتی ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یا ان طریقوں سے جو آپ کا یہ جو ذریعہ آمدنی ہے یہ تو غیر شرعی امور پر مشتمل ہے. ٹھیک. تو پھر دنیا کی محبت میں غرق افراد آنکھ، کان، ناک تمام چیزیں بند کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی ہم نے نہیں سننی آپ کی باتیں، آپ کی باتیں سن لیں گے تو ہم جو ہے وہ پیچھے رہ جائیں گے. دوڑ لگی ہوئی ہے. ایک اور یہ اس حوالے سے اشکال موجود ہے عوام میں کہ ایک ذہن یہ بھی پایا جاتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے گا نا، ابھی پتہ نہیں ہے. اگر ہمیں پتہ چل جائے گا اس حوالے سے تو پھر تو ہم پہ بچنا لازم ہو جائے گا. ابھی پتہ نہیں ہے تو گویا کہ ابھی ہم بچے ہوئے. ایک یہ ذہن بھی پایا جاتا ہے. مطلب ان کا مقصود دنیا ہے نا، وہ چاہتے ہیں کہ بس ہماری دنیا کسی طریقے سے نہ چھوڑ جائے. دوسری یہ خرابی لازم آ رہی ہے، انہیں بتایا جاتا ہے، بتانے کے باوجود بھی وہ عمل نہیں کرتے، دنیا کی محبت کی وجہ سے عمل نہیں کرتے تو حرام میں مبتلا ہوتے ہیں. تیسری خرابی یہ لازم آتی ہے کہ تفکرات میں گم ہو جاتے ہیں. مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد انہیں پریشانی میں آتی ہے صرف. یعنی یہ دنیا کی محبت اور اس میں مشغولیت کے جو نقصانات ہیں وہ اس وقت ایکسپلین ہو رہے ہیں. اب یہی وجہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے لا یعنی کاموں سے بچنے کا حکم دیا. ٹھیک. حدیث پاک میں ارشاد ہوا من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی. اسلام کے محاسن میں سے ایک حسن یہ ہے کہ انسان لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے. اب لا یعنی کاموں کو چھوڑنا، لا یعنی کام ویسے تو اس کو کہا جاتا ہے جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو اور نہ آخرت کا فائدہ ہو. دنیا کا بھی فائدہ نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ روزگار کے لیے نکلتا ہے، ٹھیک ہے. دنیا کا فائدہ ہے اس میں. صحیح. لیکن بہت سارے کام ایسے ہیں جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے. صحیح. جیسے ہماری قوم بیٹھی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر، اس کا اغلب جو مقصد ہے وہ تفریح ہے. آج کل کی سب سے بڑی مصروفیت ہے. مطلب مصروفیت کیا، وقت کو برباد کرنے کی سب سے بڑی وجہ ہے. بچے بے حس ہوتے جا رہے ہیں. مطلب اگر بچوں کے ہاتھ میں لگ گئی ہے، خاص طور پہ اسمارٹ فون لگ گیا ہے، یا تو وہ گیم کھیل رہے ہوں گے یا سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے. کتنی ہی آوازیں دے لیں وہ بے حس ہیں، سنیں گے نہیں. ٹھیک. تو بہت ساری چیزیں تو وہ ہیں جو واضح طور پر لغو ہیں. ٹھیک ہے. تو ان لغو چیزوں سے بھی بچنا ہے، حرام سے بھی بچنا ہے، اور مباح سے بچنے کی بھی اہمیت ہے. اہمیت ہے. اب موضوع تو بڑا طویل ہے. حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے الفاظ پر ہی میں اس ابتدائیے کو ختم کروں گا، پھر کتاب کی طرف جاتے ہیں.
لغو چیز سے بچنے کا کتنا فائدہ ہوتا ہے. مطلب آپ دیکھیں نا، ایک وہ چیز ہے جس کا دنیا کا فائدہ ہے. ٹھیک. جیسے ایک انسان ہے، اس کے پاس ٹھیک ٹھاک بینک بیلنس ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کی گاڑی چلتی جا رہی ہے، اور جمع ہوتا جا رہا ہے، اور جمع ہوتا جا رہا ہے، اور جمع ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک. اگر وہ جائز طریقے سے ہے تو اس میں دنیا کا تو فائدہ ہے، ٹھیک ہے. نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے. اس کو فضول تو نہیں کہیں گے. صحیح، جبکہ شریعت کے دائرے میں جائز ہے، حلال ہے. لیکن جو کام بالکل فضول ہے اور جس کے اندر جو ہے وہ غفلت کا پہلو ہے، حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب بندہ ان چیزوں سے بچتا ہے، یعنی فضول چیزوں سے بچتا ہے، لا یعنی چیزوں سے بچتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ کا نور داخل ہونا شروع ہوتا ہے. جب یہ فضول کام چھوڑتا ہے تو جی. وَهُوَ عَلَامَةُ شَرْحِ الصَّدْرِ بِنُورِ رَبِّ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نور ہے اس کے قلب میں داخل ہونا شروع ہوتا ہے. ماشاءاللہ. اور جو اہل اللہ ہیں وہ دنیا سے بے رغبتی اسی لیے اختیار کیا کرتے تھے تاکہ ان کے جو ہموم ہیں، تفکرات ہیں، وہ دنیا سے نکل کر ان کی فکریں ختم ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب توجہ کریں، عبادت کے لیے جب کھڑے ہوں تو یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ نہ ہوں. سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے. ٹھیک. جیسے فارغ ہوئے، کاشان اقدس میں تشریف لے گئے. سونے کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا تھا. فرمایا یہ میرے گھر میں رہ گیا تھا، اسے صدقہ کیا. ماشاء. تو علماء نے اس کی کئی وجوہات لکھی. ایک وجہ یہ لکھی کہ ممکن ہے کہ آپ کو یہ خوف طاری ہوا ہو کہیں اس کی وجہ سے نماز میں دھیان نہ بٹے، تو ایک یہ بھی طریقہ ہے. تو اب آتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اسٹارٹ لیا ہے اس کی طرف. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دو وجہیں بیان کرتے ہیں دنیا کی بے رغبتی کی، ٹھیک. کہ دنیا کی بے رغبتی کے کیا فوائد ہیں. جب دنیا کی محبت دل سے زائل ہوگی اس کے فوائد کیا نکلیں گے، چلیں. یا کیوں بے رغبتی اختیار کی جائے. ہاں، یہ سوال ہے نا کہ مطلب دنیا سے جو محبت ہے ہماری، اس کی آپ مذمت فرما رہے ہیں کہ دنیا سے اس طریقے سے محبت نہیں کرنی، اس میں مشغولیت نہیں کرنی، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ایسی بات ہے کہ شاید اس کو سننے کے بعد جو ہے نا ہم تھوڑا کوشش کریں، دوڑیں اس طرف. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ پہلی وجہ تو یہ ہے، یعنی یہ بے رغبتی اختیار کرنے کی اور اپنے آپ کو محدود رکھنے کی اور پیچھے رکھنے کی، دنیا کے معاملے میں پیچھے رکھنے کی، ٹھیک. کہ تیرے ظاہر اور تیرے باطن کو یہ طرز دنیا کی جو محبت ہے عبادت سے روک دے گی. ظاہر کو اور باطن کو. ظاہر کو کس طرح روکے گی کہ انسان جتنا زیادہ مصروف ہوگا امور دنیا میں اتنی ہی زیادہ جو ہے اس کی مصروفیات ہوں گی. ٹھیک ہے. اسے قرآن پاک پڑھنے کا ٹائم نہیں ملے گا، اذکار پڑھنے کا ٹائم نہیں ملے گا، معاذ اللہ ہو سکتا ہے نماز پڑھنے کا یہ سمجھے کہ مجھے ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ خرابی لازم آئی کہ ظاہر کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. پھر فرمایا پھر باطن کی جو خرابیاں ہیں وہ سامنے آئیں گی. ٹھیک ہے. پہلی ظاہری ہو گئی، اب دوسری باطن کیا؟ مطلب ایک کاروبار، دو کاروبار، تین کاروبار، چار کاروبار، پانچ کاروبار. اب فکریں یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے. اب ساری توجہ اس کی کس طرف ہے؟ کاروبار کی طرف. کاروبار کی طرف ہے. ٹھیک. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اولیاء اللہ کی محبت، دین سیکھنا، دین پڑھنا، سیرت نبوی سیکھنا، قرآن پاک کی تفسیر سیکھنا، احادیث پڑھنا، ان سب چیزوں کا اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. تفکرات اتنے. جب بھی یہ متوجہ ہوتا ہے تو اس کی فکریں کہیں اور ہوتی ہیں، کتاب ہاتھ میں ہوتی ہیں، ذہن کہیں اور ہوتا ہے. اجتماع میں بھی چلا جائے گا تو بدن اس کا وہاں ہوگا اور ذہن اس کا کہیں اور ہوگا. نماز میں کھڑا ہوگا تو عین ممکن ہے کہ جسم اس کا مسجد میں ہو، ذہن کہیں اور ہو. تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ذہن بڑھتا ہے.
فتاوی رضیہ شریف میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفتی بننے کی شرائط بیان کی ہیں. مفتی بننے کی ایک مفتی بننے کی شرائط. ٹھیک ہے. ان شرائط میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ وہ کاروبار نہ کرتا ہو. اچھا، یعنی جسے مفتی بننا ہے وہ کاروبار نہ کرتا ہو، تجارت سے وابستہ نہ ہو. اس لیے کہ تجارت سے وابستہ ہونا فکریں پیدا کرتا ہے، ہموم پیدا کرتا ہے، غم پیدا کرتا ہے اور تفکرات پیدا کرتا ہے. غم نہ بھی ہوں، مطلب جس کے کاروبار بڑے چل رہے ہیں، کسی قسم کا نقصان فکریں تو منتشر ہوں گی اس کی، تو فکریں ہیں. تو ایک وہ فرد جسے اتنا عظیم منصب دیا گیا کہ وہ نائب رسول کے طور پر اشیاء کو حلال اور حرام کہتا ہے، تو اس کے سامنے تو روز ایسے مسائل آئیں گے کہ جس کا ذکر صراحتاً قرآن و سنت میں نہیں ہے، پرانی کتابوں میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسے اپنی ساری توانائی تو وہاں مصروف رکھنی ہے کہ نئے جب مسائل آئیں تو یہ ان کا حل نکالے. ٹھیک. ان کی جو ہے وہ لوگوں کی رہنمائی جو ہے یہ اس میں مصروف رہے. اگر یہ کاروبار میں مصروف رہا تو وہ جو استدلال کی قوت ہے اور احکام میں مشغولیت کا جو ایک موقع ہے وہ کم سے کم ہوتا چلا جائے گا. تو خلاصہ یہ کہ دنیا کی مشغولیت فکریں تو پیدا کرتی ہے. صحیح. تو یہی وجہ ہے کہ اہل اللہ دنیا کی مصروفیت کم سے کم رکھا کرتے تھے، تاکہ ان کی توجہ کا مرکز اور محور اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات رہے. خود نبی اکرم علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من احب دنیاہ اضر بآخرتہ، جس نے دنیا کو ترجیح دی اس نے اپنی آخرت کو تباہ کیا. ٹھیک. ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ، اور جس نے اپنی آخرت کو ترجیح دی اس نے دنیا کو نقصان پہنچایا. پھر فرمایا فاصروا ما یبقی علی ما یفنا، جس چیز نے باقی رہنا ہے اسے ترجیح دو اس چیز پر جو فنا ہونی ہے. مسند امام احمد میں یہ حدیث پاک مذکور ہے. اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلی وجہ میں یہ دو پہلو بیان فرمائے کہ دنیا سے بے رغبتی کیوں کرنی ہے، یہ دو نقصانات سامنے ہیں، اس کی وجہ سے کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری وجہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ مشغولیتیں دور ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، قلب بالکل صاف ستھرا، بدن خالی ہو جائے گا، بالکل ذہن جو ہے وہ ایک دم یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنے پر قادر، کوئی منتشر خیالی نہیں. صحیح. تو اب انسان نیکی اور پرہیزگاری کے راستے پر آئے گا. صحیح. مکمل طور پر خلوص دل کے ساتھ عبادت کرے گا. فرمایا جب یہ کیفیت ہوگی تو انسان کی جو عبادت ہے اس کا اجر و ثواب بھی بڑھ جائے گا. یعنی دنیا کی محبت نکلی اور یکسوئی کے ساتھ جب اب یہ عبادت کر رہا ہے، جب انسان پرہیزگاری کے راستے پر چلا، پرہیزگار بن گیا، تو پرہیزگار بننے کے بعد اس کی عبادت کا اجر بھی بڑھ جائے گا. مطلب پرہیزگاری سے پہلے کرتا یا جو دوسرے افراد عبادت کریں گے ان کا جو اجر و ثواب ہوگا اس کی ایک لمٹ ہے جو بھی ہے، اور پھر اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ ہے، تو اس کا بڑھ جائے گا ان سے، ایسا بیان کر رہے ہیں آپ؟ جی ہاں. یہ تو اب وہ کیسے بڑھ جائے گا؟ اس بات کو قدر تفصیل کے ساتھ آپ علیہ رحمٰ نے احیاء العلوم میں بیان کیا ہے. ٹھیک. اب اس کی کئی توجیحات ہیں. ایک توجیہ تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک انسان وہ ہے کہ جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جو نماز پڑھنے کا حق ہے وہ حق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہے. اور ایک وہ ہے کہ جو صرف فرائض اور واجبات ہی پورے کر پاتا ہے، دل اس کا حاضر ہی نہیں رہتا. بھئی ایک تسبیح وہ ہے جب
سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے تو اس کے تصورات میں نہ جانے کتنی بلندی ہوتی ہے. سر اگرچہ کہ اس کا جھکا ہوتا ہے لیکن اس کے تصورات اعلیٰ درجے کو پہنچے ہوتے ہیں. پرواز خیال بلند ہو جاتی ہے. جی ہاں. اور یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے تصورات میں ہوتا ہے اور وہ لذت عبادت سے حاصل ہو رہی ہوتی ہے. دوسرا ایک غافل شخص ہے. تو اب اس کیفیت سے تسبیح پڑھنا، اذکار کرنا، قرآن پڑھنا اور نماز پڑھنا بخلاف ایک غفلت کے ساتھ یہ تمام چیزیں کرنے کے فرق تو ہوگا. ٹھیک. یعنی ہوتا یہ ہے کہ کم اور کیف دو الگ الگ چیزیں ہیں. ٹھیک. کم کہتے ہیں مقدار کو. ٹھیک ہے. ایک شخص ہے وہ 1,00,000 روپے صدقہ کر دے اور ایک وہ ہے جو 1 روپیہ صدقہ کر دے. ممکن ہے کہ 1 روپیہ صدقہ کرنے والے کا جو ثواب ہے 1,00,000 کرنے والے سے زیادہ ہو. وہ کیسے کہ 1,00,000 ایک طرف 1,00,000 اخلاص کے نتیجے میں اخلاص اس کا جو خلوص ہے یہ اس سے زیادہ ہو. ٹھیک. ایک شخص جو ہے وہ 1000 تسبیح پڑھتا ہے اور ایک تسبیح پڑھتا ہے. ٹھیک. لیکن اس کی جو دل جمعی ہے ایک تسبیح پڑھنے والے کی اور اس کی جو مطلب کہ حضوری ہے اور جو ادب ہے اور جو خشوع اور خضوع ہے یہ اتنا اعلیٰ و عرفہ ہے. 1000 پڑھنے والا 1000 کیا 1,00,000 پڑھتا ہوئے پڑھے تو اس جیسا ثواب حاصل نہ کر پائے. تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ کیفیت چینج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. مقدار ایک رہتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن کیفیت بدلنے سے ثواب بڑھ جاتا ہے. دوسری امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بات بیان کی ہے اس کی دوسری توجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو بندہ پرہیزگاری کے راستے پر آتا ہے تو پھر دل نیکیوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پل پل میں نیکیاں کرتا ہے. صحیح. بخلاف اس کے کہ جس کا دل دنیا میں مشغول ہے، غفلت میں ڈوبا ہوا ہے یا وہ عیاشی میں مصروف ہے، نیکیوں کی طرف وہ آنا ہی نہیں چاہتا تو اسے نیکیاں کہاں سے ملیں گی. تو یہ دو وجوہات ہیں جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی ہیں. ٹھیک. مفتی صاحب جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ جو راہ زہد پہ ہوتا ہے، زاہد ہوتا ہے، دنیا ترک کرتا ہے تو پھر اس کے جو اعمال ہوتے ہیں اس کی جزا اس کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ بھی تو سوال قائم ہوتا ہے نا کہ زہد کسے کہیں گے، ترک دنیا سے کیا مراد ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے. ترک دنیا کا دوسرا نام ہے زہد. ترک دنیا. جی ہاں. تھوڑا اگر یہ اور زہد جو ہے ایک بہت ہی جامع اور بہت ہی وسیع معنی رکھنے والا ایک لفظ ہے زہد. ٹھیک ہے. جیسا آپ نے سنا ہوگا عابد و زاہد کہا جاتا ہے. جی جی. عابد مطلب عبادت گزار اور زہد مطلب دنیا سے بے رغبتی کرنے والا. ہمارے یہاں تو نام رکھ لیے جاتے ہیں، نام تو رکھ ہی لیے جاتے ہیں ہمارے یہاں. اب اس کے مختلف درجے ہیں. ٹھیک. کوئی مطلب کس درجے پر فائز ہوگا، کوئی کس پر فائز ہوگا، کوئی کس پر فائز ہوگا. لیکن ایک جو معیاری درجہ ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی ایک تعریف کی ہے. ٹھیک. آپ فرماتے ہیں زہد کی 2 قسمیں ہیں، اختیاری اور غیر اختیاری. 2 قسمیں بیان فرمائی. اختیاری ایک زہد وہ ہے کہ جو اپنے اختیار سے اپنایا جائے. ٹھیک ہے. دنیا چاروں طرف ہیں، یوں ہاتھ بڑھائے دنیا مل جائے. ٹھیک ہے. لیکن نہیں بڑھا رہا. ٹھیک ہے. کوشش کر کے رک رہا ہے. ٹھیک. اور دوسری ہے غیر اختیاری. غیر اختیاری. اب جو زہد اختیاری ہے وہ کس چیز کا نام ہے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا نمبر 1 دنیا کی جو چیز پاس نہ ہو ٹھیک اس کی طلب نہ کرے. جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے اس کی طلب نہ کرے. اس کی طلب نہ کرے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اچھے خاصے موبائل موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک مثال دے رہا ہوں. مثال دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور
کسی کے پاس اگر مثال کے طور پر 50,000 والا موبائل ہے اور وہ 1 لاکھ والا خریدتا ہے، کوئی ناجائز کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، استعمال پر ہے کہ وہ استعمال صحیح کرے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، غلط کرے گا تو غلط ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر 50,000 روپے ہیں لیکن 1 لاکھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب مزید 50,000 لانے کے لیے کوئی ناجائز کام کرے گا تو قابل مذمت ہے، ٹھیک ہے، اور نہیں کرے گا تو قابل مذمت نہیں کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ تو ایک روٹین کی زندگی ہے نہیں تو، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو باتیں بیان ہو رہی ہیں یہ ایک عام آدمی بنانے کے لیے یہ باتیں بیان نہیں ہونی، ایک عام سے خاص آدمی بنانے کی باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ ایک عام آدمی سے نیک اور پرہیزگاری کی طرف بندہ کس طرح آئے اور کیا ایسے اسباب اختیار کرے کہ جس کی بنیاد پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جائے۔ ٹھیک، ہم تو یہ باتیں بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک، جی، تو ایک مثال ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس ہے ایک موبائل ہے، مثال کے طور پر 50,000 والے موبائل ہے، ٹھیک ہے، جی، بہت ہی مہنگا ہم نے فرض کر لیا۔ اب مارکیٹ میں کوئی اور موبائل آ گیا، نیا ماڈل آ گیا، بس اس کی دھن ہے کہ میں تو لے کے رہوں گا، صحیح، نئی گاڑی آ گئی میں تو لے کے رہوں گا، صحیح، خواہشات کا نہ رکنے والا ایک سلسلہ ہے، نہ رکنے والا ایک سلسلہ ہو، اگرچہ کہ وہ جائز خواہشات ہو۔ ٹھیک ہے، تو زہد یہ ہے کہ دنیا کی جو چیز پاس نہ ہو اس کی طلب نہ کرے، خواہش ہی نہ کرے، بس جو ہیں اس پر گزارا کرنے کی کوشش کرے جب تک حاجت نہیں پڑی۔ مثال کے طور پر گھر ہے، ٹھیک ہے، گھر ہیں، گھر میں کمرے ہیں، رہائش ہو رہی ہے، کام چل رہا ہے، اب اولاد بڑی ہو گئی، ضرورت پیش آئی تو گھر بدل لیا، یہ بھی ایک گھر بدلنا ہے نا۔ اور ایک وہ ہے کہ نہیں، یہ کالونی میں رہنا جو ہے وہ اچھا لگتا ہے، چلو یہاں، یعنی یہاں، تو خیر ہم تو کچھ وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جو راہ عبادت پر چلنے والے جنہیں اختیار کر کے نیک اور پرہیزگار بن سکتے ہیں، نیکیوں میں سبقت کرنے والے قرار پا سکتے ہیں۔ دوسری چیز، جو موجود ہو اس کو راہ خدا میں تقسیم کرے۔ اب یہ پہلی جو اپنے قسم بیان فرمائی کہ جو زہد غیر اختیاری ہے، تو اس کی آپ یہ دوسری وہ بیان فرما رہا ہے، شک بیان فرما رہا ہے، جی، جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھی ہے ٹھیک، کہ جو موجود ہو اس کو راہ خدا میں تقسیم کرے، یعنی تقسیم کرنے سے کوئی بخل سے کام نہ لے، اور پھر جتنا تقسیم کرے گا اتنا زیادہ مقام اور مرتبہ پائے گا۔ پہلی طلب نہ کرے، پھر جو موجود ہے وہ تقسیم کر دے۔ جی، تیسری یہ ہے کہ دنیا کی اشیاء کا ارادہ اور انہیں پسند کرنا ترک کر دے۔ اللہ اکبر کبیر، اس کو تو آپ ابھی ڈیفائن کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام نے انہیں نصیحت فرمائی۔ کیا نصیحت فرمائی؟ اگر تم جنت میں میرا قرب پانا چاہتی ہو، حضرت عائشہ کو فرما رہا ہے، جی، صدیق احیاء رضی العلوم اللہ میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا، اور سنن ترمذی کی یہ حدیث پاک ہے۔ ٹھیک، اے عائشہ، جنت میں اگر تم میرا قرب پانا چاہتی ہو تو امیروں کی صحبت سے بچنا، امیروں کی صحبت سے بھی بچے، جی، اور کسی کپڑے کو اس وقت تک پرانا نہ سمجھنا جب تک پیوند نہ لگا لو۔ ٹھیک، ماشاء، تو اب دیکھیں، جو پہلی چیز تھی امیروں کی صحبت، کہ جب تک ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی، مطلب جو چیز پاس نہیں ہے اس کی طلب نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، تو ایک لباس ہے تو ہے وہ، جب یہ نہیں رہا اس کے قابل، تو یہ مطلب نیا لباس پہننا کوئی گناہ نہیں ہے، ہرگز گناہ نہیں ہے، لیکن یہ وہ باتیں بیان ہو رہی ہیں کہ جو ہمیں پتہ نہیں ہے، جو پتہ نہیں ہے، ٹھیک، جو اگرچہ کہ ہمارے نفس کے خلاف ہیں، ٹھیک، لیکن اتنا تو ہے کہ یہ بھی ایک دنیا ہے۔ اہل اللہ کے بھی آخر کوئی اوصاف ہیں، وہ حضرات قدسیہ کیا اوصاف رکھتے تھے، ہمارے اہل اللہ جو ہیں ان کی کیوں اتنی فضیلت ہے، ان کی یہ زندگی ہوا کرتی تھی،
وہ اس طریقے سے زندگی گزارا کرتے تھے. اسی لیے ان کے مراتب ہیں. مراتب میں بالکل ٹھیک ہے. تو اب ہے دوسری جو صورت ہے وہ ہے زہد غیر مقدور یعنی غیر اختیاری. ٹھیک. زہد غیر اختیاری یہ ہے کہ انسان کے دل میں ایسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ وہ اس کے دل میں ذرا بھی رغبت ہی نہیں ہے, بالکل رغبت ہی نہیں ہے. پہلی قسم تو یہ تھی کہ سب چیزیں موجود ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ یعنی خواہش بھی موجود ہے, چیز بھی موجود ہے, اس کے باوجود اپنی ارادے سے ترک کر رہا ہے. اس کی اپنی ایک ترجیح ہے. ٹھیک ہے. اس ترجیح کی بنیاد پر یہ دنیا کو ترک کرتا ہے اور نیکی کے راستے پہ زیادہ سے زیادہ وقت دیتا ہے. یہ اس کی ایک ترجیح ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ بالکل دل سے کیفیت ہی ختم ہو گئی, ہے ہی نہیں کیفیت. اب آگے جا کے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گفتگو کی ہے مفتی صاحب کہ یہ کیفیت کیسے ختم ہوئی. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ جب بندہ پہلا زہد حاصل کرتا ہے نا, غیر اختیاری کا, غیر اختیاری, تو جب اسے حاصل کر لیتا ہے تب اس کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اصلاً بے رغبتی ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیں حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مثال ہے. ٹھیک ہے. کیسی بے رغبتی پیدا ہوئی. مدینہ منورہ میں ایک بزرگ کو زحمت دی اور واٹس ایپ پہ انہیں عرض کی کہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی سیرت کے تعلق سے کچھ ایسی باتیں بتائیں کہ جو ان کے زہد پر, ترک دنیا پر کے واقعات پر مشتمل ہوں. تو کئی انہوں نے چیزیں شیئر کیں. وہ حضرت کے زندگی سے ہی ان کی خدمت میں رہے ہیں, کافی عرصہ رہے ہیں اور اس آستانے سے وابستہ ہیں. کہنے لگے کہ دنیا سے اعلیٰ درجے کی بے رغبتی تھی اور ان کا یہ مشہور قول ہے, طمع نہیں, جمع نہیں, منع نہیں. طمع نہیں, منع نہیں, جمع نہیں, لالچ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جمع نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. کسی نے دے دیا تو منع نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. لیا اور پھر خرچ کر دیا. یہ ان کا معمول تھا. بتایا کہ 2 روٹیاں آیا کرتی تھیں. ٹھیک ہے. مطلب عرب شریف میں بڑی قسم قسم کی روٹیاں ملتی ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح ہمارے یہاں 2 ہی قسم کی روٹیاں نا, ٹھیک ہے. ایک گھر میں پکنے والی اور ایک باہر نان. ٹھیک ہے. یہ 2 قسم کی روٹیاں ہیں. عموماً یہی ہوتی ہیں. عموماً یہ ہوتی, لیکن وہاں بڑی قسم کی روٹیاں ہیں. مطلب وہاں چونکہ ترکی بھی ہیں, ترکی ذرا الگ قسم کی روٹی کھاتے ہیں, افغانیوں کی کچھ اور قسم کی روٹیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک ایسی روٹی بھی ہوتی ہے آپ لے کر رکھ لیں تو وقت گزرنے کا اور نہ گزرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اور بسکٹ کے طور پہ کھائی جاتی ہے. صبح لی بھلے آپ اگلے دن کھا لیں اس کو, اس طرح کی ہوتی ہے وہ. تو بتایا کہ ایک روٹی ایسی تھی کہ جو تھوڑی سی پھولی ہوئی ہوتی تھی اور تھوڑی سی اس میں مٹھاس ہوتی تھی, تو وہ روٹی آیا کرتی تھی شام میں. 2 روٹیاں آتی تھیں 1 ریال کی. اور قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تو اس کے بعد جو ہے آپ ان کے ٹکڑے فرماتے, 1 روٹی تو پوری حاضری میں بانٹ دیتے. ٹھیک ہے. 2 میں سے 1 بانٹ دی. پوری بانٹ دی. صحیح. دوسری کے بھی جو ہے وہ 4 حصے کیے. پہلی بانٹ چکے, اب دوسری کے 4 حصے کیے. ٹھیک ہے. 4 حصے کرنے کے بعد 1 حصہ دائیں والے کو دے دیا, 1 حصہ بائیں والے کو دے دیا. اور دائیں بائیں بھی کوشش کرتے تھے کہ علماء میں سے, صالحین میں سے جو ہوتا اسے اپنے پاس بٹھاتے. صحیح ہے. اور دعا بھی بطور خاص انہی حضرات سے کرواتے. 2 روٹیوں میں سے تقریباً 1.5 روٹی بانٹ دی میں نے. 1.5 بانٹ دی ہے. ٹھیک ہے. آدھی بچی ہے. آدھی بچی ہے. 4 حصے کی ہے نا جی. اس میں سے بھی 1 ٹکڑا مزید کسی کو دے دیتے, اپنے خدام میں سے کسی کو دے دیا. اور جو چوتھائی حصہ ہے وہ خود تناول فرماتے. یہ ان کی غذا کا عالم ہوا کرتا تھا. یعنی یہ تو پیٹ زبردست کفل مدینہ تھا. سب ایک جن چیزوں کے لیے ہم جیتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ ہم خوراک کے لیے جیتے ہیں, اور یہ جینے کے لیے کھایا کرتے تھے. یہ ایک فرق ہے, وجہ فرق ہے.
یہ سن کے تو مجھے وہ یاد آ رہا ہے جو امیر اہل سنت مطلب رمضان شریف میں بھی اور ویسے بھی قفل مدینہ کے حوالے سے تحریک چلاتے ہیں، آدھی روٹی پاؤ روٹی، تو اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، لیکن ابھی ظاہر سی بات ہے قطب مدینہ کے حوالے سے سن رہے ہیں تو اس کی ایک برکت اور اس کی ایک وسعت سمجھ میں آ رہی ہے۔ مطلب ایک دور تھا امیر اہل سنت کے تعلق سے بات چلی ہے، امیر اہل سنت کاٹن استعمال کیا کرتے تھے، کاٹن کپڑے، جی۔ جب آپ کو یہ بتایا گیا کہ یہ لباس مہنگا لباس شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے واشن ویئر وغیرہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اب ایک قصد کے ساتھ ترک کرنا کہ نہیں یہ مجھے استعمال کرنا ہے، تو پہلے کاٹن اس لیے یوز کرتے تھے کہ سستا تھا غالباً، وہ سستا ٹھیک ہے، لٹھا ٹائپ ہوگا ممکن ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن جب واشن ویئر کا پتہ چلا کہ یہ سستا ہے تو اب اسے استعمال کرنا، تو یہ ایک کیا ہوتا ہے، ایک نیچر بنتی ہے پھر کہ دنیا میں آگے نہیں بڑھنا، بلکہ جس چیز سے ضرورت پوری ہو سکتی ہے وہ چیز اختیار کرنی ہے۔ پھر ایک چیز مارکیٹ میں جو ہے وہ 100 روپے کی بھی مل رہی ہے، ایک 50 کی بھی مل رہی ہے، تو اب 50 کی اس لیے لینا کہ ٹھیک ہے میں کیوں اتنی دنیا مسابقت کروں، تو یہ کیفیت ہے۔ پھر آگے جا کر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کو بھی زیر بحث لاتے ہیں کہ ان کی جو یہ کیفیت ہوئی کہ بھئی ان کے دل میں دنیا کی رغبت ہی نہیں رہی، اختیاری سے غیر اختیاری میں جی، منتقل ہو گئی، آیا یہ کیفیت طبیعت اور جبلت کی وجہ سے ہوئی یا اس کا کوئی اور سبب ہے؟ اس کا آپ جواب دیں، لیکن اگر ایک سوال میں شامل کر لوں تو شاید وہ ایک اچھی ترکیب بن جائے گی، وہی کہ اب جیسے زہد کے بارے میں آپ نے فرمایا، اس کی تقسیم بھی فرمائی کہ اختیاری بھی ہے غیر اختیاری بھی ہے، پھر سچی بات ہے اس وقت جب آپ گفتگو کر رہے ہیں، ایک میں کل بھی کیفیت بیان کر رہا ہوں کہ ایک ذہن بن رہا ہے کہ مطلب پہلے تو یہ تھا نا کہ یار یہ تو چیز ایسی ہے جو صرف سننے کی ہے یا مطلب ہم اس کو پریکٹیکلی اپنا نہیں سکتے، لیکن ابھی ذہن بنتا ہے اگر کہ سمجھ میں تو آ رہا ہے ہمارے اسلاف ایسے کرتے رہے ہیں، خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں اس کی مثالیں مل رہی ہیں، پھر آپ نے اولیاء کرام کی مثالیں دیں، پھر ابھی ماضی قریب میں قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کی مثال آپ نے پیش کی، پھر امیر اہل سنت کی بھی امیر اہل پیش کی۔ سنت کی تو دیکھیں اتنی مثالیں ہیں جس کی مطلب کہ میں کیا عرض کروں، جیسے آپ امارات میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اتنی گرمی پڑتی ہے، گرمی مثالی گرمی پڑتی ہے، مشہور گرمی ہے یو اے ای کی، تو آپ کے ساتھ رہنے والے اسلامی بھائی نے مجھے بتایا ایک مرتبہ کہ امیر اہل سنت وہاں بھی ایسی استعمال نہیں فرماتے، اے سی استعمال نہیں فرماتے، کبھی نماز کے وقت جیسے نماز پڑھنے لگے اور کھول لیا تو کھول لیا، ورنہ عادتاً نہیں استعمال فرماتے۔ حالانکہ وہاں پہ تو یہ بہت عام رواج ہے، مطلب رواج ہی بہت نہیں، بالکل یعنی اعلیٰ درجے کی ضرورت ہے، جی، بہت شدت کی گرمی پڑتی ہے، لیکن آپ اس سے بچ رہے ہیں، ایک اختیاری طور پہ بچ رہے ہیں۔ اختیاری طور پہ بچ رہے ہیں۔ تو مفتی صاحب میرا سوال یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا میں کہ ذہن بن رہا ہے کہ چلے جی اس طرف آتے ہیں، لیکن پہلی بات تو یہ کہ یہ صحیح ہے ابھی وقتی طور پہ ذہن بن رہا ہے، لیکن جب ہم ٹھنڈے دل سے سوچتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے، یہ بہت دشوار ہے۔ دیکھیں یہ جو سبق ہے نا آج کا، جی، اس کا مرکزی خیال سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک موضوع ہے، اور موضوع جب کوئی موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے جی، تو اس موضوع کی ابتدا سے لے کر ایک نقشہ کھینچا جاتا ہے کہ یہ موضوع یوں ہے، یہ اس کی ابتدا ہے اور یہ اس کے درجات ہیں، ٹھیک ہے، تو بات تو درجات پر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن مرکزی خیال کیا ہے؟ آج آپ کسی کو کہیں نا آئیے اجتماع میں حاضری دیجیے، فوراً ذہن میں آتا ہے ارے میں تو مولوی بن جاؤں گا، جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، ارے میں گاڑی ڈھک لی تو میرے روزگار کا کیا ایک ہوگا، تعداد ہے جو اسی طریقے میرا سے آفس کا سوچتی کیا ہے۔ ہوگا۔ جی، تو آج کے اس پورے سبق کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ کی دنیا آپ کو اللہ کے راستے سے روک تو نہیں رہی؟ یہ غور کر لیں، کیا ایسا تو نہیں کہ جب آپ کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو آپ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، آپ کے ذہن میں دنیا سبقت کرتی ہے اور آپ دنیا کو اختیار کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑتے ہیں، اللہ کی محبت کو چھوڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو چھوڑتے ہیں، اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو چھوڑتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں؟ ہم نے تو درجے بیان کیے نا ٹھیک، کہ پہلا درجہ تو وہ ہے کہ جو دنیا کو جائز طریقے سے کمائے اور جائز طریقے سے استعمال کرے، ٹھیک ہے، جو بھی جائز طریقے ہیں استعمال کرے، اسراف نہ ٹھیک ہے، کرے، اسٹیپ ہے اس کے، اسٹیپ ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس موضوع کے اندر صرف کوئی ایک وہ تو نہیں ہے نا کہ حد بندی تو نہیں ہے،
بس وہ وہیں تک محدود رہے گا تو یہ تو آگے بڑھنا ہے، ایک وسیع موضوع ہے۔ ہمارے صوفیہ کرام نے اپنی کتابوں میں چیپٹرز قائم کیے ہیں، ان کے مطالب اور مفہوم کیا ہیں وہ ہم بیان کر رہے ہیں، ٹھیک، تاکہ کوئی منہاج العابدین پڑھتا ہے، احیاء العلوم پڑھتا ہے تو یہ جو لیکچر ہے آج کا، یہ سننے کے بعد ان کتب کا مطالعہ آسان ہو اور ذہن نصیب اسے ترغیب ملتی ہے تو یہ آگے بڑھے اور اپنانے کی کوشش کرے ان باتوں کو۔ مدنی چینل کے ناظرین کی توجہ کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ یہ اسباق تصوف میں خلاصہ منہاج العابدین بیان ہو رہا ہے، اور یہ منہاج العابدین کتاب ہمارے مکتبۃ المدینہ نے شائع کی اور امام غزالی کی بہترین تصنیف ہے۔ مفتی صاحب نے جو پہلا سلسلہ اس حوالے سے کیا تھا اس میں اس کا مطلب تمام ابواب کا خلاصہ ایک بیان کر دیا تھا، اس کا لب لباب بیان کیا تھا، اور یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ احیاء العلوم وغیرہ جو کتب ہیں امام غزالی کی، یہ آخری تصنیف ہے، تو یہ گویا کہ ان کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ تو جس سے ممکن بن پڑے وہ مکتبۃ المدینہ سے خرید لے اس کتاب کو۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ جو ہے اس پر سے بھی آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ، تو وہاں سے لے لیجئے۔ بہرحال مفتی صاحب کی گفتگو چل رہی تھی۔ اچھا، بات یہ چل رہی تھی کہ ایک اللہ کا بندہ جو ہے وہ ایسی کیفیت، ایسی منزلت پر آ گیا ہے کہ اب اس کی رغبت ہی ختم ہو گئی ہے، اور جب ہم اہل اللہ کے واقعات پڑھتے ہیں تو جس طرز زندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں نے زندگیاں گزاری ہیں، مطلب غوث، قطب، ابدال، اولیاء اللہ، حضرت معروف کرخی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس کے بعد آنے والے بہت سارے اولیاء، جب ہم ان کے واقعات پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ واقعی یہ ان کے دل میں تو دنیا کی گویا کہ رغبت تھی ہی نہیں۔ تو جب دل ایسی کیفیت پر پہنچ جاتا ہے تو آیا وہ انسانی طبیعت اور مزاج اور جبلت کی وجہ سے ہوتا ہے یا کوئی اور سبب ہے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ یہ مزاج اور جبلت کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ جب یہ طرز عمل ہوتا ہے تو یہ علم اور بصیرت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بندہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ حقیقت ہے اور یہ فریب ہے۔ حقیقت اور فریب کی مثال اس کے سامنے آ جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ بالکل محبت کم ہو جاتی ہے۔ اب ایک جو آپ گفتگو فرما رہے تھے، اس موضوع کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود بھی منہاج العابدین میں اس گفتگو کو یعنی ان مضامین کو شامل کیا اور اس بات کو زیر بحث لائے کہ دنیا کی محبت چھوڑنا ہے بڑا مشکل، جی چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن ترک چھوڑ دنیا نہیں ہے پاتے۔ بڑا مشکل، اور اپنی ترجیحات میں دنیا کو جو ہے وہ دوسرا درجہ دینا، پہلا درجہ اپنی نیکیوں کو، عبادات کو اور حلال و حرام کی پہچان کو دینا، اور اس کے بعد دنیا کی طرف آگے بڑھنا ہے بڑا مشکل۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سمجھانے کے لیے اور توجہ دلانے کے لیے اور بیدار کرنے کے لیے اس موقع پر قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات نقل فرمائی۔ میں عرض کرتا ہوں، آپ فرماتے ہیں تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ ہی فساد، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جو آخرت کی کامیابی ہے وہ متقین کے لیے ہے۔ اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ، آخرت کی جو زندگی ہے اور آخرت کی جو کامیابی ہے اسے ملے گی جو دنیا میں بلندی نہیں چاہتے، لا یریدون علوا فی الارض، اور اگر کوئی ایسا ہے کہ جو حلال و حرام کی تمیز ختم کر کے دنیا ہی کے پیچھے توڑا جا رہا ہے تو ظاہر بات ہے پھر اس کا معاملہ اور ہوگا۔ ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی چاہے
ہم اس کے لیے اس کی کھیتی بڑھائیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اسے اس میں سے دیں گے، آخرت کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنے واضح الفاظ میں مذمت بیان کی گئی ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، من کان یرید العاجلۃ، جو جلدی والی چاہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، ہم اسے اس میں سے دے دیں گے جو یہ چاہے۔ اس طرح کی اور بہت ساری آیات ہیں جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس موقع پر بیان کی ہیں۔ اب مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ زہد جو ہے، ترک دنیا کی محبت دل میں نہ ہو، یہ آیا فرض کے درجے میں داخل ہے یا نفل کے درجے میں، مستحب کے درجے میں داخل ہے؟ اس کو ہم کس کیٹیگری میں شامل کریں، جیسے آپ اسٹیپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو آپ یہ سوال پہلے ہی کر لیتے تاکہ جو اتنا ایک خوف طاری کیا ہے دنیا سے جو ہے وہ دور رہنے کا، تو وہ کم ہو جاتا۔ چلیں، اب بات یہ میرے ذہن میں تو سوالات اتنے آ رہے ہیں آپ تو عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ دنیا میں جو حرام ہے ٹھیک، اس سے بچنا فرض ہے۔ جو حرام ہے اس سے بچنا فرض ہے۔ مثال کے طور پر شراب حرام ہے، ٹھیک ہے، اس سے بچنا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، کسی کے پاس عیاشی کے پیسے نہیں، وہ چاہتا ہے میں ڈاکہ ماروں، یہ ناجائز آمدنی ہے، اس سے بچنا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو دنیا میں حرام ہے اس سے بچنا فرض ہے۔ صحیح ہے، جو مباح ہے، یعنی اس کا استعمال جائز ہے، کوئی گناہ نہیں، ٹھیک، جائز ہے لیکن کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس سے بچنا نفلی کام ہے۔ اس سے بچنا بہتر ہے، یوں کہ نفلی کام ہے، نفلی کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ جب اس نیت سے بچے گا کہ کیا ضرورت ہے دنیا میں آگے بڑھنے کی، لیکن کم از کم یہ درجہ تو ہر مسلمان کو حاصل ہونا ہی چاہیے، فرض ہے کہ وہ جو حرام کام ہے ان سے بچے۔ اور مجھ سے اب اسی کے مقابلے پہ کیا ہم یہ بھی کہیں گے کہ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ جو فرائض ہیں ان کا پابند رہے، یہ بھی کہیں گے کیا؟ دیکھیں، جس طریقے سے ایک مریض ہے تو ہر مریض، مثال کے طور پر ایک شخص ٹی وی کا مریض ہے، دمے کا مریض ہے، تو ہر دمے کے مریض کی بھی ایک کیفیت نہیں ہوتی۔ صحیح ہے، ایک تو دمہ ہونے کے اسباب مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا ہے کہ سگریٹ پینے کی وجہ سے اسے یہ مرض لاحق ہوا ہے، ٹھیک، کسی کو ممکن ہے الرجی کی وجہ سے یہ مرض لاحق ہوا ہو، کسی کے ویسے ہی مطلب پیدائشی طور پر پھیپھڑے ہی کمزور ہوں۔ ٹھیک ہے، تو ایک مرض کے بھی مختلف اسباب اور مختلف علاج ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب جو آپ کا سوال ہے کہ یہ ایک وجہ ہے یا دوسری وجہ ہے، یہ نہیں ہے معاملہ۔ جی، معاملہ یہ ہے کہ دنیا کی جو آفات ہیں، جی، یعنی دنیا کی جو آفات ہیں، آفات سے مراد یہ ہے کہ جو مال ہے، جب مال آنا شروع ہوتا ہے جس کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے، تو پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مال کے نتیجے میں کیا کیا حرام کام واقع ہوتے ہیں۔ بھئی ایک حرام کام تو یہ واقع ہو سکتا ہے کہ انسان حلال و حرام کی پہچان ختم کر دے، ٹھیک ہے، خیانت کے ذریعے مال آئے، ڈاکے کے ذریعے آئے، چوری کے ذریعے آئے، دھوکے کے ذریعے آئے، جو چاہے طریقہ ہو، یہ اس کی پہچان ختم کر دے، اندھا ہو جائے۔ یعنی وہ جو دوسری آپ نے جو شک بیان کی تھی کہ دنیا حاصل کرنے میں جائز ناجائز کی، وہی چھوڑ دے، وہی چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے، دوسرا دنیا کی جو آفات میں سے آفت ہے، بخل کرنا ہے۔ ٹھیک، مطلب بخل سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر اسے مال خرچ کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے، جیسے زکوٰۃ نکالنا ہے، اور جو مطلب کہ حج کرنے والے، حج فرض ہو گیا تو حج کرنا ہے، اور جہاں جہاں جس موقع پر مال خرچ کرنا واجب ہے، یہ رک جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک آفت ہے اس مال کی۔ پھر اس مال کی بنیاد پر یہ تکبر کرے، ٹھیک، یہ بھی خود کو صاحب فضیلت یا خود کو بڑا اور دوسرے کو حقیر سمجھے، اس مال کی بنیاد پر اس کے گناہوں میں اضافہ ہو جائے۔
اس مال کی بنیاد پر اس کے ظلم میں اضافہ ہو جائے. مطلب جب مال آتا ہے تو انسان خود کو طاقتور تصور کرتا ہے, تو کسی کو جو ہے وہ مکے مارتا ہے, تو کسی کو لات مارتا ہے, تو کسی کو دھمکی دیتا ہے, تو کسی کا قتل کرتا ہے. تو اس کے مال کی وجہ سے یہ تمام اس کے ظلم بڑھنا شروع ہو جائیں, یہ اس مال کی ایک آفت کہلائے گی. مال کی وجہ سے یہ فخر اور خود پسندی کا شکار ہو جائے, یعنی فخر کا شکار ہو جائے کہ جناب اس کے پاس مال آ گیا ہے, اب تو یہ پھولا نہیں سماتا. پھر مال نہیں تھا تو اور کیفیت تھی, مال آیا, آسائشیں آئیں, تو ایسا ہوا کہ اس کے لیے نماز کے لیے اٹھنا بھی مشکل ہو گیا. تو یہ مال کی آفات ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم یعنی جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس موضوع کو لے کر چلے ہیں, وہ موضوع ایک ایسا ہے کہ جس کا تعلق کئی جہتوں سے بنتا ہے انسان کے ساتھ. ایک جہت یہ ہے کہ اس مال کی وجہ سے ایسی آفتیں آ رہی ہیں کہ یہ اس سے حرام کام ہو رہے ہیں. ایک جہت یہ ہے کہ اس کی کیفیت ہی بدل گئی ہے. پہلے تو یہ یاد الہی میں سے غافل نہیں ہوا کرتا تھا, اب اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہے. پہلے غریب تھا تو اس کے دل میں غریبوں کی محبت تھی, صدقہ خیرات کیا کرتا تھا, مطلب خدا ترسی تھی. جی. اب تو یہ غریبوں کو مخلوق ہی کچھ اور سمجھتا ہے. تو یہ مطلب ہر شخص کے مختلف احوال ہو سکتے ہیں. آخر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علاج بھی بیان فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے. کہ آخر دنیا کی جو محبت ہے وہ کمی کی طرف کس طرح لائی جائے, علاج جس کا کیا ہو سکتا ہے. فرمایا ایک تو ہے صدقہ کرنا, دنیا کی محبت کم کرنے کا علاج بتایا. علاج ہے صدقہ کرنا. پتہ چلے گا نا کہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا, ٹھیک ہے, صدقہ کرنا, اس کا دل ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ مال کو زیادہ اہمیت دیتا ہے یا ثواب کو زیادہ اہمیت دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو کثرت سے جو ہے صدقہ کرنا اس مال کی محبت میں کمی لائے گا. ٹھیک ہے. پھر فرمایا کہ جو غیر موجود ہے اس کی طلب میں استقامت سے کام لے. اس کی طلب میں, یعنی جو بھی اس کے پاس ضروریات زندگی موجود ہیں, ٹھیک ہے, مزید اشیاء کی جو رغبت ہے اس میں کمی لے کر آئے, ٹھیک, اس میں مستقل مزاج ہو جائے. جب اس میں مستقل مزاج ہو جائے گا تو اس کا جو ہے وہ ایک ذہن بنے گا اور رک جائے گا. ٹھیک. پھر یہ ایک جدا گانا بحث کی ہے احیاء العلوم میں خاص طور پر کہ اب پتہ کیسے چلے کہ مال کی محبت دل میں ہے نہیں ہے, کیا کیفیت ہے. یہ کہتے تو بہت لوگ ہیں ہمیں دنیا سے محبت نہیں ہے, ہمیں مال سے محبت نہیں ہے. دیکھیں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مال سے سبھی کو محبت ہوتی ہے, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ محبت کس درجے کی ہے. ٹھیک ہے. بھئی ضرورت ایک شخص اس لیے مال کا حصول کرتا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, ٹھیک ہے, محتاجی سے خود کو بچائے, ٹھیک ہے, اپنی اولاد کو محتاجی سے بچائے, ٹھیک ہے, ان کی کفالت ہے, کفالت کرے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال و اسباب صدقہ کر دیا, ٹھیک ہے, اولاد کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا کہ ان کا انتقال ہو تو اولاد کو کچھ مل جائے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. ٹھیک. تو ایک تو ہے سفید پوش آدمی, صحیح, وہ بھی مال سے مطلب محبت سے مراد یہ ہے کہ مال کے لیے کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی کوشش کرنا ایک پیرائے میں ہے, ایک معنی میں ہے, یا وہ اپنی ضروریات کے لیے کر رہا ہے. جی صرف جو غنا ہے, مالدار ہونا ہے, صرف مالدار ہونا بھی کوئی شریعت نے مذموم تو قرار نہیں دیا. ٹھیک. بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ امیر کبیر کا لائقہ ہوتا تھا کہ یہ غنی صحابہ ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ صدقہ اور خیرات, اللہ کی راہ میں مال نکالنا, اور یعنی ایسا نہیں تھا کہ جناب وہ مال آیا ہے تو بالکل انہوں نے ہاتھ روک لیے ہیں, ایک الگ انداز ہوا کرتا تھا. تو یوں مال کے تعلق سے مختلف درجے ہیں, مختلف طبقے ہیں, مختلف تقسیمیں ہیں, مختلف جہتیں ہیں. یہ تمام کے تمام باتوں کو لے کر ہم نے یہ آج کا سلسلہ کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ رب العزت
جو کچھ سنا اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے کسی رستے پہ منتخب فرما لے، اس پہ جما دے، اس سے آگے بڑھا دے کہ جو اس کی رضا والا ہو، جس پہ ہمیں آخرت میں اجر و ثواب مل سکتا، اور دنیا کی مذموم محبت ہمارے دل سے نکال دے۔ امیر اہل سنت کے کلام میں یہ اشعار پڑھے تو مناسب معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں پہ شامل کروں۔ دل سے میرے دنیا کی محبت نہیں جاتی، سرکار گناہوں کی بھی عادت نہیں جاتی، نیرنگ یہ دنیا کے تماشوں کی خبر ہے، عطار مگر دل سے کیوں الفت نہیں جاتی۔ اللہ عز و جل ہمیں آخرت کو ترجیح دینے، دنیا کی محبت کو کم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، ہائے رے نیند مسافر آئے رے نیند مسافر تیری، پوچھ تیار ہے کیا ہونا ہے، پوچھ تیار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے کیا سونا ہے، دور جانا ہے کیا سونا ہے، راہ دشوار ہے کیا ہونا ہے، راہ دشوار ہے کیا